بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ. ناظرین، ایک تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا حکم دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اس کے بعد حکومت کیا کر رہی ہے، کیا حکومت اس پہ عمل درآمد کرے گی یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بڑی اہم بات ہے کہ جو پٹیشنر تھے انہوں نے کی جو استدعا تھی وہ اتنی زیادہ سخت نہیں تھی. انہوں نے تو ٹیکس کے خاتمے کے لیے استدعا کی تھی، لیکن عدالت نے بہت سخت فیصلہ دیا. انہوں نے کہا سی ڈی اے کو ہی ختم کر دو. اور پھر ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو باقی دنیا کے دارالحکومت ہیں وہاں پہ کس طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے. اور ہماری کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے اسلام آباد کو بھی صوبے کی طرح چلایا جائے، یہاں پہ ایک اسمبلی بنا دی جائے، یہاں کا بھی وزیر اعلیٰ ہو. کوئی ایسا کام بھی ہو رہا ہے. لیکن میرے ساتھ موجود ہیں جناب شاداب کیانی صاحب، ذیلدار شاداب کیانی صاحب. وہ بتائیں گے. پہلے تو میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو 27 صفحات پہ مشتمل ہے، تو اس کے بعد حکومت کیا کر رہی ہے. السلام علیکم شاداب. وعلیکم السلام جی. کیانی صاحب، جو آپ کے جو برادری کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، بڑا انہوں نے زبردست فیصلہ دیا. لوگ ویسے اس کو بہت سراہ رہے ہیں. جی جی بالکل. تو یہ جو فیصلہ دیا انہوں نے، اس کے بعد حکومت کے اندر کوئی ہلچل ہے کہ یار سی ڈی اے تک کی کر سن؟ جی بالکل مانگڑ صاحب، اس وقت یہ جو فیصلہ ہوا ہے، حکومت اس کی تفصیلی ججمنٹ حکومت نے کافی وصول کر لی ہے، اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس اور وزارت داخلہ کی قائمہ کمیٹی میں ایک نئے بل کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا. اور وہ بل یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک قانون ساز اسمبلی بنائی جائے جو ڈائریکٹلی رپورٹ کرے فیڈرل گورنمنٹ کو. مطلب ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں آلریڈی ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے قانون ساز اسمبلی کا گلگت میں، وہ کوئی 30-32 رکنی ہے، جس میں کوئی 14-15 بندے ڈائریکٹ الیکشن کنٹیسٹ کر کے آتے ہیں. 4 خواتین کی سیٹیں ہوں گی اور باقی ٹیکنوکریٹس کی ہوں گی. اس میں وکلاء بھی ہوں گے، اس میں صافی بھی ہوں گے، اور باقی لوگ بھی ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں ہوں گی. تو یہ سیم چیز 32 رکنی یہاں پہ، کیونکہ 125 یونین کونسل ہیں اور 25-26 لاکھ کی آبادی ہے. یہ ہائی کورٹ میں پچھلے 2 سال پہلے اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ بتا چکی ہے جی کہ اسلام آباد کی آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے پچھلے 5 سالوں میں. تو اصل بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا کیس چل رہا ہے وہ بھی محسن اختر کیانی صاحب کے پاس ہے، جس میں وہ کئی دفعہ آرڈر بھی کر چکے ہیں کہ 3 الیکشن دفعہ شیڈول اناؤنس ہوا ہے، شیڈول کینسل ہوا ہے، شیڈول اناؤنس ہوا ہے، شیڈول کینسل ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شیڈول اسی طرح اناؤنس اور کینسل ہوتا رہے گا تو اس کی فساد کی سب سے بڑی جڑ یہ سمجھ رہی تھی عدالت کہ یہ بیوروکریٹ ہیں جو الیکشن نہیں ہونے دے رہے. تو انہوں نے کہا یہ سسٹم ہونا نہیں چاہیے. پھر پوری دنیا کا ہم نے اپنے طور پہ ریسرچ کیا ہے. ہمارے نزدیک جو سب سے پہلا ملک ہے ہمارا دوست چین، وہاں کی اگر ہم بات کریں تو اس کے دارالحکومت بنجی کی ٹوٹل آبادی ہے 22 ملین کی. بیجنگ کی؟ جی 22 ملین کی آبادی ہے. اسلام آباد ٹوٹل 2.5-3 ملین کا ہے. وہاں پہ سر جو مقامی حکومت کا سربراہ ہے وہ میئر ہوتا ہے، اور اس میئر کے پاس چیف منسٹر جتنے اختیارات ہیں، اور وہ صوبائی حکومت کا درجہ رکھتا ہے. اس ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل ہوں، ایجوکیشن ہو، اس کے دارالحکومت کے تمام وہ باقی پولیس جو ہے یہ ڈائریکٹلی اور ایف آئی اے فیڈرل گورنمنٹ کے متحد ہے وہاں پہ بھی. اسی طرح ہم اس سے آگے آتے ہیں. کل کی بات ہے، یہاں پہ جنگ لگی ہوئی تھی، 20 سال جنگ میں رہنے کے بعد یہ افغانستان آزاد ہوا ہے، دوبارہ آزادی ملی نا ان کو امریکہ سے. تو وہاں کا جو دارالحکومت ہے کابل، اس کی آبادی بھی پاکستان کے دارالحکومت سے زیادہ ہے، وہ 5 ملین ہے. اور 5 ملین کی آبادی کے اوپر ایک گورنر اور ڈپٹی گورنر ہے، اور نیچے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اور وہ گورنر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور گورنر ڈائریکٹلی فیڈرل حکومت کا جو بھی آئینی سربراہ ہے اس کو. اسی طرح اگر ہم آ جاتے ہیں، انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے، وہاں کا دارالحکومت ہے دہلی. اس کو آئینی صوبہ اسی وقت سے بنایا گیا، آج سے نہیں. اور وہاں پہ صوبائی حکومت بھی ہے، اور اس کے ساتھ مقامی حکومت بھی ہے، کونسلر اور چیئرمین بھی. اسلام آباد کے ساتھ تو ایک بڑی زیادتی ہے نا کہ صرف ایک ووٹ ہے 5 سال میں، وہ بھی کس کا؟ ایم این اے کا. نہ یہاں کے لوگ ایم پی اے کا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی پچھلے 65 سالوں میں ایک الیکشن ہوا ہے بلدیات کا، نہ ہی بلدیاتی ووٹ آپ ڈال سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح سر ہم پھر آگے چلتے ہیں ایران کی طرف. تو ایران کا جو دارالحکومت ہے تہران، اس کی آبادی ہے 10 ملین، 1 کروڑ، اسلام آباد سے 3 گنا زیادہ. اور اس کا صوبہ بھی جو ہے نا وہ دارالحکومت صوبے کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کو بھی جو کنٹرول کر رہا ہے وہ گورنر کر رہا ہے، گورنر جنرل اسے کہتے ہیں ایران کا جو. اچھا، ہمارے پاکستان کے اندر سے ایک ملک بنا ہے بنگلہ دیش 1971 کے اندر. تو بنگلہ دیش کا جو دارالحکومت ڈھاکہ ہے، اس کی آبادی اور ہماری سیم ہے.
برابر ہی ہے. برابر ہے. اور انہوں نے ایک ضلع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ڈھاکہ کو, اور دونوں کے اندر الگ الگ میونسپل ایڈمنسٹریشنز ہیں اور بیوروکریٹس اس کے نیچے کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ تو دیکھیں نا میونسپل ایڈمنسٹریشن ہماری بنی, میئر بنے, لیکن بیوروکریٹ زیادہ پاورفل تھے اس دور میں بھی. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کی ہے انگلینڈ سے, انگلستان سے. وہاں پہ کیا نظام ہے, کیونکہ ہمارا قانون بھی 95% وہیں سے کاپی ہوا ہے نا, جو پاکستان کے اندر قانون چل رہے ہیں. تو وہاں پہ جو لندن ان کا ہے دارالحکومت, وہاں کی آبادی ہے 66 ملین. اس 66 ملین آبادی کو ایک میئر کنٹرول کر رہا ہے, اور اس کے پاس بھی اختیارات چیف منسٹر جتنے ہیں. صحیح. آخر میں سر میں آپ کو 2 رہ گئے ہیں. امریکہ, وہاں کا دارالحکومت ہے واشنگٹن ڈی سی, سب کو پتہ ہے. اب وہاں کی جو آبادی ہے وہ 7 ملین ہے, 70 لاکھ ہے. وہاں پہ اس کی جو 53 ریاستیں ہیں, اسی طرح واشنگٹن ڈی سی کو بھی ایک ریاست ڈکلیئر کیا گیا ہے. اس کا بھی صوبائی سیٹ اپ ہے. آخر میں سب سے آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے دین اسلام, ہم مسلمان ملک ہیں, سب سے مقدس جگہ مکہ مدینہ ہے. تو وہاں کا جو سعودی عرب کا دارالحکومت ہے ریاض, وہ بھی صوبہ ہے. اس کو بھی ایک گورنر ڈیل کر رہا ہے, اور گورنر کے نیچے تمام ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں. دنیا میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی جہاں پہ پچھلے 70 سال سے بیوروکریٹ, سول سرونٹ ادارے کا سربراہ ہو. اسی لیے تو پھر دیکھیں نا, پھر حشر نشر بھی تو ہوا نا شہر کا. اب یہ جو ہے نا, یہ وہ باتیں ہیں کہ دنیا کے جب کسی دارالحکومت میں نہیں تھا تو پھر انہوں نے, یہ ایک ورلڈ ریکارڈ تھا نا, انہوں نے پھر کرپشن کا ورلڈ ریکارڈ بنایا اسلام آباد میں. دیکھیں نا, جب پوری دنیا میں کوئی بیوروکریٹ کسی شہر کا سربراہ نہیں بن سکتا. ہاں, کئی چیئرمینوں کو جیل جانا پڑا یار. اچھا, کرپشن کا جب ورلڈ ریکارڈ بنایا تو اس کی شکایات جاتی تھی سر 2008-9 سے پہلے پنجاب ہائی کورٹ کے پاس. راولپنڈی بینچ لگتا تھا, لیفٹ اوور ہو جاتا تھا, کیس سنتا ہی کوئی نہیں تھا, تھوڑے جج ہوتے تھے. اب چونکہ ایک ڈسٹرکٹ ہے, اس کی اپنی اختیارات, اس کے صوبے جتنے, اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں بن چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بن چکا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب 2015 میں جسٹس اپوائنٹ ہوئے ہیں. تو 15 سے لے کے 10 سال میں اب ان کا جو ہے نا جسٹس کا جو ہے نا ایکسپیرینس بھی ہے, تو ان کو پتہ ہے یہ کیسے بیوروکریٹ گھماتے ہیں. اب پچھلے 3-4 سال سے تو علی بخاری صاحب ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کورٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سر گورنمنٹ سے یہ پوچھ کے بتا دیں, اسلام آباد انتظامیہ اور الیکشن کمیشن سے, الیکشن ہوں گے کب بلدیات کے, آپ کا کب موڈ ہے, آپ کا کب موڈ ہے. تو وہ بتانے کے موڈ میں بھی نہیں ہے کہ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہ بتانے کے بھی موڈ میں نہیں ہے. جب کرپشن کا یہ ریکارڈ سر ورلڈ ریکارڈ انہوں نے بنایا, تو ہائی کورٹ نے دیکھا ذرا آئی سی ٹی میں چیک کر لیں. تو آئی سی ٹی جو ہے نا وہ نقل کر رہی تھی سی ڈی اے کی, سی ڈی اے اس کا ریکارڈ توڑ رہی تھی, وہ سی ڈی اے کا ریکارڈ توڑ رہی تھی کس میں, کرپشن میں. یہ بھی رپورٹ ہائی کورٹ میں گئی. اب پھر ہائی کورٹ نے اس کو بڑے طریقے سے سارا ریکارڈ ان سے منگوایا, ان کے لا ڈپارٹمنٹ سے. لا ڈپارٹمنٹ بھی ان کا لیفٹ رائٹ کر رہا تھا. 300 وکیل ہیں ان کے سی ڈی اے کے, جو پینل پہ ہیں سی ڈی اے کے, اور ان کے 3 ڈائریکٹریٹ ہیں لا کے صرف. بہت اچھے. سی ڈی اے کے لا کے ڈائریکٹریٹ 3 ہیں, مقدمہ زیادہ تر ہارتے ہیں, اور مقدمہ ہارتے ہیں. اچھا, پھر سر یہاں پہ اس طرح ہوا کہ آئی جی صاحب بھی صوبے میں ہوتے ہیں, یہاں پہ آئی جی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب اسلام آباد کے اندر سر جو انہوں نے اندھا دھند مچائی ہوئی تھی نا, وہ یہ تھی کہ اپنی مرضی سے ٹیکس لگا رہے تھے, اپنی مرضی سے ریلیف دے رہے تھے, اپنی مرضی سے معاف کر دیتے تھے جس سے رشوت مل جاتی تھی. یہ ساری رپورٹنگ ہائی کورٹ جاتی رہی ہے. جب یہ ہائی کورٹ جا رہی تھی, کئی ہاؤسنگ سوسائٹی, اب یہ دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں پہ یہ ٹیکس لگا رہے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ جو جج صاحب نے کہا ہے, فرمایا ہے اپنے آرڈر میں کہ سی ڈی اے کا مقصد ختم ہو گیا, وہ بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے. وہ کیسے صحیح کہا ہے کہ 1990 سے لے کے ابھی تک 35-36 سال ہو گئے, مانگٹ صاحب نیا سیکٹر D12 کے بعد انہوں نے نہیں بنایا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب پرائم منسٹر تھی, D12 آخری سیکٹر اناؤنس ہوا ہے, اس ٹائم سے لے کے ابھی تک سی ڈی اے نے کوئی نیا سیکٹر ڈیولپ کیا. کیوں نہیں سیکٹر ڈیولپ کر رہے؟ ایک تو وہ پیسہ کمانے کا موقع دے رہے ہیں پرائیویٹ سوسائٹیوں کو, اور دوسرا ان کو پتہ ہے اسلام آباد کی تکمیل ہوگی تو یہ ادارہ تو ختم ہو جائے گا. تو جج صاحب نے کہا جب آپ نے 35 سال سے کوئی نیا سیکٹر ہی نہیں بنایا یار, تو پھر تسی ادارہ ختم کریں اور گھر جائیں. اچھا,
اب سی ڈی اے کے ملازمین تو یہ چیخ رہے ہیں نا, ان کو تو یہ نہیں پتا ہے کہ ان کی بیسک ڈبل ہو جائے گی, ان کے کتنی مراد بڑھ جائیں گی, کیونکہ ابھی تو سارا پیسہ سی ڈی اے کھا جاتا ہے اور افسران کا پھر آڈٹ بھی نہیں ہے. اب سر اس طرح ہوتا ہے کہ جب انہوں نے سیکٹر بھی کوئی نہ بنایا, اس میں نقصان کس کا ہوا ہے اسلام آباد بننے کے اندر, یہ بڑی اہم بات ہے. مانگڑ صاحب اب نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی ہیں, ایک سوسائٹی 300 کنال پہ بنتی ہے, پتہ چلتا ہے 30 بندے قتل ہو گئے ہیں, کوئی اپنی زمین نہیں چھوڑتا ہے. سب سے زیادہ یہاں پہ نقصان ہوا ہے مقامی لوگوں کا. ان کو سی ڈی اے نے کیا کہا تھا, سب سے اچھا سی ڈی اے بنانے والا بھی سی این سی تھا, چیئرمین سی ڈی اے بھی جو پہلا بنا وہ بھی سی این سی تھا وقت کا. شکر پڑیاں کے مقام پہ مقامی لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی, راول پنڈی کے ڈسٹرکٹ میئر رہے ہیں طارق کیانی صاحب, اور ہمارے بزرگ اور یہ اسلام آباد کے جتنے بابے تھے یہ سارے ادھر بیٹھے, اور جنرل یحییٰ خان پہلا چیئرمین سی ڈی اے وہاں پہ تشریف لے کے آئے. انہوں نے کہا جی ہم ہر سیکٹر میں ہاسپٹل بنائیں گے, ہر سیکٹر میں پارک بنیں گے, ہر سیکٹر میں سپورٹس کے گراؤنڈ ہوں گے, اور یہاں تو جو ہے نا جنت بن جائے گی دنیا کے اوپر. تمام سیکٹرز میں جو آپ کے آبائی قبرستان ہیں ان کو سیف رکھا جائے گا. وہ ایک وعدہ بھی وفا نہ ہوا, اور 6 ماہ کے اندر آپ کو جو آپ کے بینیفٹس ہیں وہ دے کے, اور آپ کو آگے پنجاب میں یا سندھ میں زمین ملے گی تو آپ کو آباد کر کے ہم چھوڑیں گے. وہ کوئی وعدہ وفا نہیں. اس وجہ سے ہائی کورٹ کا اتنا سخت فیصلہ ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. اسلام آباد کے اندر 200 موزے جو ہے ایوارڈ ہوئے ہیں, 200 موزوں کے اندر 350 چھوٹے اور بڑے دیہات تھے. میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں کوئی ایک موضع بھی ایسا نہیں ہے جو سی ڈی اے ریکارڈ اٹھا کے میرے سامنے لے آئے یا عدالت میں لے جائے کہ یہ 100% متاثرین کے حقوق ہم نے دے دیے ہیں. کسی ایک موضع کسی ایک گاؤں کے 100% حقوق ابھی تک انہوں نے نہیں دیے ہیں. انہوں نے لوگوں کو لٹکایا ہوا ہے رشوت کے پیچھے, رشوت دے دو تو ہم آپ کا کام کرتے ہیں, رشوت نہیں دو گے تو نہیں کام کریں گے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ان کی بدوائیں بھی ان کے پیچھے ہیں. لیکن جب کوئی بلدیاتی اسمبلی آ جاتی ہے, کوئی صوبائی اسمبلی آ جاتی ہے, کم از کم لوگوں کی سنوائی ہوگی, کوئی کورٹ میں نہیں جائیں گے, وہ اپنے سیاسی لوگوں کو اپروچ کر کے اپنا حق حقوق لے لیں گے. اسی طرح سر غیر مزروعہ زمین جو تھی, غیر مزروعہ, ایک تو آباد زمین تھی نا, غیر مزروعہ جو غیر آباد زمین تھی, اس کی کوئی پیمنٹ سی ڈی اے نے ابھی تک نہیں دی. متبادل پلاٹ نہیں دیے. متبادل پلاٹ ہوتے ہیں, ہر 10 کنال کے پیچھے ایک 30-60 کا پلاٹ ہے, اس کو کہتے ہیں بی یو پی. اسی طرح سر سی ڈی اے نے لاکھوں کنال شاملات لی ہے, جس کے اوپر یہ مرگلہ ہلز, یہ جو ہے نا نیشنل پارک کے نام پہ سی ڈی اے کہہ رہا ہے میرا ہے. میں آپ کو اس کے اوپر بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ سی ڈی اے نے شاملات کا ابھی تک کسی متاثرہ شخص کو ایک آنا بھی نہیں دیا ہے. صرف ایک لیٹر لکھا ہے کہ ایوارڈ ہو گیا ہے, اور ایوارڈ کے بعد انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی ہماری, آپ کی تو ہے ہی نہیں. دنیا کا سب سے بڑا مذاق ہے یہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں. پھر جو قبرستان آئے, وہ وعدہ کیا تھا کہ ہم قبرستانوں کو سیف کریں گے, اس کے اوپر انہوں نے ڈیمالش کر کے تو بلو ایریا اور F7 اور F8 مرکز بنا دیے. اربوں روپے کے, جو اس ٹائم 2 ارب روپے کا پر کنال پلاٹ سیل ہو رہا ہے, اور پتہ چلتا ہے بعد میں یہ تو قبرستان کی جگہ تھی. اس میں پلاننگ ون کی بہت بڑی نیگلیجنسی ہے. نیگلیجنسی نہیں, یہ مجرمانہ. اچھا, اسی طرح آج تک اسلام آباد میں کئی ایسی پاکستان کی نیشنل سپورٹس ہیں جن کا گراؤنڈ سرے سے ایک بھی نہیں ہے. یہ تو ہر سیکٹر میں دینا چاہ رہے تھے نا. جیسے دیکھیں نیزہ بازی ایک نیشنل ہمارا جو ہے نا وہ ہے, پوری دنیا میں ہمارے پلیئرز جاتے ہیں, کوئی ان کے لیے اسلام آباد میں گراؤنڈ نہیں ہے. اسی طرح کبڈی کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. مطلب بے شمار ایسے. اچھا, اسلام آباد میں سی ڈی اے نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے, سی ڈی اے, اور ایک پولی کلینک, اس کے بعد اگلے سیکٹر میں چلے ہی نہیں ہے. پیمز بھی تو ایک انگریز بنا کے دے گیا, وہ فیڈرل گورنمنٹ نے پرچیز کر لیا. ادروائز تو اسلام آباد کے پاس ہاسپٹل اپنا کون سا تھا. ایجوکیشن کے اوپر آپ دیکھ لیں, فیڈرل ڈائریکٹریٹ کی آج تک انہوں نے الگ جو ہے نا کوئی چیئرمین نہیں بنایا. ایک ڈی جی سے کام چلا رہے ہیں, اور 15-20 ہزار ملازم ہیں. مجھے یہ بتائیں نا, پروگرام ہمارا لمبا ہو گیا, کہ جو درخواستیں دائر ہوئی تھیں ان میں تو ان سے کہا گیا تھا کہ یہ ٹیکس ختم کر دیں جو ہم پہ لگایا جاتا ہے. جی, لیکن انہوں نے ٹیکس ختم سر وہ ٹیکس کی بیسک وجہ جو تھی وہ تھی اتنا سخت فیصلہ کیوں ہے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, میونسپل ایڈمنسٹریشن ٹیکس لگا سکتی ہے. جج صاحب نے کہا جب 2015 میں بلدیاتی ایکٹ آ گیا ہے اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے وہ منظور ہو کے آیا ہے, تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹیکس لگائیں گے جو میئر صاحبان یا ان کی اسمبلی ہوگی. آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. وہ اصل بیسک جڑ تھی نا, انہوں نے بیسک جڑ کو پکڑا کہ آپ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے. تو جب آپ کا اختیار نہیں ہے, آپ تو اسلام آباد میں ایک وائٹ ایلیفنٹ بنے ہوئے, اور جدھر جاتے ایک ہوا ہے جی سی ڈی اے آ گئی, جی سی ڈی اے کے وہ 200-300 اہلکار ہوتے ہیں اور لوگوں کے چمٹا مار لیتے ہیں, چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. آج کل تو انہوں نے H8 میں ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے, کسی کا اگر سلنڈر بھی لے جائیں تو وہ آکشن کر دیتے ہیں, واپس نہیں کرتے بندے کو. ریڑھی بھی لے جائیں تو وہ بیچارے کی ریڑھی واپس نہیں کرتے. تو وہاں پہ پھر جج صاحب کو غصہ آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پھر یہ ادارہ ہی نہیں ہونا چاہیے. آپ کے متبادل جب
دیکھیں عارضی طور پہ 1960-61 میں جو CDA کا قانون بنا ہے اس میں عارضی اختیار ان کو دیا گیا تھا، لیکن اس میں یہ بھی لکھا تھا جب یہاں کی میونسپل ایڈمنسٹریشن آ جائے گی تو آپ کا یہ اختیار ختم ہو جائے. تو وہ 2015 میں آ چکی ہے. مانگڑ صاحب اب 10 سال گزر چکے ہیں، اب بھی میرے خیال میں اگر فیصلہ نہ آتا تو کب آتا. بہت اچھا فیصلہ ہے اور اسلام آباد میں اس کو لوگ سراہ رہے ہیں اور لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ کی آئین ساز اسمبلی بھی ہونی چاہیے اور باقی نظام ہے جو حکومت ہے لوکل میونسپل ایڈمنسٹریشن دونوں نظام آنے چاہیے. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین آپ نے سنا جو پوسٹ مارٹم میرے بھائی ذیلدار شاداب کیانی نے کیا CDA کا. باتیں تو ان کی بالکل سچ ہیں. CDA کے ویسے پلے کیا ہے کام کرنے کے حوالے سے. ملازمین فکر نہ کریں کہ اگر یہ قانون ساز اسمبلی بن گئی تو وہ تو کہیں نہ کہیں کھاپی جائیں گے، ایڈجسٹ ہو ہی جائیں گے. لیکن یہ جب تک اس ادارے کو کام کرنے کی عادت نہیں نہ پڑتی اور یہ کرپشن کی لت ان سے ختم نہیں ہوتی اس وقت تک معاملات نہیں سدھریں گے. شمشاد مانگٹ اور ذیلدار شاداب کیانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.